ابھی جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی نئے مقدمات بننے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری ان دا ڈیز ٹو کم؟ نہیں دیکھیں، اگر تو اتنا ہی آسان ہوتا رانا صاحب کہ ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہوتا تو ہم 71 میں پاکستان کو ہی 2 لخت نہ کرتے. دیکھیں ابھی بھی ہمارے اوپر جو یلغار ہو رہی ہے کہ جی آپ 71 کے ساتھ مماثلت کیوں کرتے ہیں، مماثلت کیوں کرتے ہیں. او بھائی، جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں بھائی. نوے کیس بڑھن جا رہے نے کھوسا صاحب کے نہیں جا رہے، اے منو دسو. دیکھو پنجاب کابینہ نے ہوم سیکٹری دے استدعا دے اتے یہ پنجاب کیبنٹ نے متفقہ طور پر یہ ان کو اپروول دے دی ہے، اجازت دے دی ہے کہ جی عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے. چلو وہ میں نے چیلنج کیا ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے جو سوموار کو ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. او بھائی، آپ اس طرح سے بلینکٹ جو ہے بلینکٹ اپروول کیسے دے سکتے ہو؟ اور آپ دیکھیں کہ 26 سال میں اس حکومت کو، اور یہ حکومت کئی دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے، یوم تکبیر پر 28 تاریخ کو کبھی چھٹی نہیں ہوئی تھی. لیکن چونکہ سائفر کا مقدمہ آخری سٹیج پر اپیل میں ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اور اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس چھٹی کر دی گئی، اچھا چلیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اگلے دن اب مزید پریشانیاں، مزید پرابلمز عمران خان کے لیے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف سے صاحب واپس آؤں گا تو میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ کل میرے ہی پروگرام میں کہا گیا تھا اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے، کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ مذاکرات ہونے چاہیے شروع. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار تو شہباز شریف صاحب نہیں ہے، تو ان سے مذاکرات شروع کرے. اور دوسرے اینڈ پہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں نہیں انوالو ان کو بٹھا لیا جائے، ایک ٹیم بنا لی جائے جو کہ کلیئر ہو، مطلب 47 سے بھی کلیئر ہو اس اینڈ پہ اور 9 مئی سے بھی کلیئر ہو اس سائڈ سے، بیٹھ کے مذاکرات شروع کر دیں. بٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے صلح ان سے جو ہے ان پٹ لینی پڑے گی اور ان کا فائنل ڈیسیژن ان سے لے، تب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں پہلے. سردار لطیف کھوسا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی سردار صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے عمران خان کے لیے، لیکن آپ نے ایک پلی لگائی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. اس کا فیصلہ کب تک آ سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویری کوئکلی اگر آپ مجھے اس کو بتا دیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دیکھیں وہ منڈے کو لگا ہوا ہے ڈویژن بینچ کے پاس. ہماری استدعا ہے کہ اس جو اپروول ہے اس کو معطل کیا جائے. اچھا. اور ہماری نظیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ سے ماخذ ہے جو مارچ کے پی ایل ڈی میں چھپا ہوا ہے. میں نے ہی کیس کیا تھا. آپ کے چینل کے جو اے آر وائی کے صدر ہیں حماد یوسف، اور اس میں جو ہے وہ شہباز گل بھی تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی کی خلاف اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کی جو سینکشن ہے 196 جس کا اب انہوں نے اپروول لی ہے وہ انہوں نے کالعدم قرار کے غیر قانونی غیر آئینی کر کے قواش کر دیا تھا. تو مجھے کبھی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ پنجاب حکومت کا یہ جو چیز جو ہے یہ کالعدم قرار دے دی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ماشاءاللہ اور بھی انہوں نے جو ایف آئی اے نے وہاں جا کے خان صاحب کا بیان لینے کی کوشش کی ہے پاکستان تعزیرات پاکستان یا 500 جو ہے تعزیرات پاکستان میں کہ منافرت پھیلانا. ارے بھائی منافرت پھیلانے کی کون سی بات ہے؟ ارے بابا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر 1971 کے آپ نے اس کا مورل کیا تھا سٹوری کا، اچھا کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. بیان کر دیا سردار صاحب، آپ وہ ہو گیا. میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا کیونکہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے، جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو انوالو کرنا پڑے گا ساری چیزوں، اور پھر جا کے
فیصلہ ہوگا اگر آل دیز پولیٹیشینز سٹ اکراس دا ٹیبل، پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر، اور اس کے بعد جناب فیصلہ کرنے کے لیے الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب سے بھی نوڈ لینی پڑے گی، فائنل نوڈ. سو وہ ایک کلپ ذرا چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ذرا سن لیجئے سردار صاحب، آپ کو ذرا کلیئرٹی مل جائے گی. ذرا سنائیں جی. کیا پی ٹی آئی کو میاں نواز شریف صاحب سے بات چیت کرنی چاہیے یا شہباز شریف صاحب سے ہی بات کرنی چاہیے؟ بالکل نواز شریف کو انوالو ہونا پڑے گا، سامنے بیٹھنا پڑے گا، لیڈ کرنا پڑے گا شہباز شریف کو، لیکن فیصلے نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. جی سردار صاحب. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ پارینہ ہو چکا. آپ نے انٹرو میں پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، غلط آپ کا جو ہے اطلاع ہے جس نے بھی دی ہے. میں یہاں سے الیکشن جیتا ہوں اسد عمر نے دی ہے 122 سے، جو لاہور کا دل ہے، لاہور کا دل ہے، اور لاہور کی ایک سیٹ بھی جو ہے مسلم لیگ نواز نہیں جیتی ہے بشمول جو ہے محترم شہباز شریف صاحب کے. اور میں نے شہباز شریف کے خلاف اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ اہل نہیں ہے جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہو، وہ چیف ایگزیکٹو سارے 25 کروڑ عوام پاکستان کا کیسے بن سکتا ہے. اور عمر جو ہے ایوب کی طرف سے میں نے وکالت کی تھی، اور وہ اگرچہ ایاز صادق اسپیکر صاحب نے ریجیکٹ کر دی تھی ہماری، لیکن ہم ریکارڈ پر ہیں اور ہم نے اس کی نالش بھی کر رکھی ہے. اور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کو بنایا جائے ٹرائیبونل، کیونکہ 2 جو ہیں وہ 450 کیسز کو 2 جج جو مختص کیے گئے تھے وہ نہیں نپٹا پا سکتے. تو 6 ہم نے کیا ہے، اور وہ 6 ججز کا جسٹس شاہد کریم ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 7 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے. اگر نہیں کرتی تو دے ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین اپوائنٹڈ، اور پھر چیف جسٹس ان پر جو ہے وہ ان کو وہ سونپ دے جو ٹرائیبونل کے الیکشن پٹیشنز ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو یہ 430 میں سے ہماری نالش یہ ہے، ہم نے 87 ایم این ایز کے ہم نے فارم 45 سبمٹ کر دیے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائیبونلز میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اور ان کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے. تو ہمیں توقع ہے کبھی کہ محترم نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، مریم نواز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، خواجہ آصف کیونکہ یہ سارے ہارے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بین ثبوت ان چیزوں کا موجود ہے. اور انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک مضموم کوشش کی آرڈیننس کے ذریعے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹھیک ہے. گوٹ یور پوائنٹ سردار صاحب.